السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں موجود ہوں مینار پاکستان۔ میں اس مقام پر موجود ہوں کہ جہاں پر پرسوں 21 تاریخ کو پی ایم ایل این کا جلسہ ہونا ہے، جس میں 4 سال کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ لندن سے دبئی، لندن سے سعودیہ گئے، سعودیہ سے دبئی، اور دبئی سے پھر پاکستان چارٹرڈ جہاز پر آنا ہے، جس کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ چارٹرڈ جہاز اسلام آباد جائے گا اور اسلام آباد سے پھر لاہور آئیں گے، لیکن اب وہ ڈائریکٹ لاہور آئیں گے اور لاہور ہی آنا تھا، کیونکہ جو صحافی حضرات یہاں سے دبئی پہنچے ہیں ان کے ہمراہ آنے کے لیے وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے واپس سیدھا ڈائریکٹ لاہور آنا ہے، اور اسلام آباد سے جو حفاظتی ضمانت کا معاملہ تھا وہ تو آج حفاظتی ضمانت مل گئی، اور حفاظتی ضمانت کے بعد اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان پہنچیں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور یہ 24 تاریخ تک، 24 اکتوبر تک کی یہ حفاظتی ضمانت میاں محمد نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے۔ میں آپ کو پروگرام کے آغاز میں یہاں پر آج ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب بھی ہیں، رضا صدیق صاحب بھی ہیں، ان کی طرف ہم وقفے کے بعد جائیں گے۔ میں آپ کو یہاں کا کچھ منظر بتانا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ اس جگہ پر، اس جلسہ گاہ میں، اس سے پہلے جو ماضی میں جلسے ہوئے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ میرے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ مرکزی سٹیج ہے جس کو کافی اونچائی دی گئی ہے، وہ سامنے سٹیئرز ہیں اس کے، کہ ان سیڑھیوں سے جتنے بھی قائدین ہیں جو مرکزی سٹیج پر جائیں گے، اور جو لمیٹڈ لوگ ہیں، صرف لمیٹڈ قائدین کو مرکزی سٹیج پر جانے کی اجازت ہوگی، اس طرف سے اوپر جائیں گے، اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈائس لگا ہوئے جس کے ارد گرد بلٹ پروف شیشہ ہے، کہ تقریر کرتے ہوئے اس بلٹ پروف شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر موسٹ پرابیبلی میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں سے تقریر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اور پارٹی کے قائدین ہیں ان کے لیے یہاں پر نیچے بیٹھنے کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو سٹیج ہے اس کی میری نظر میں اونچائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب یہاں پر لوگ ہوں گے تو ان کے لیے یوں سامنے مرکزی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنا بہت مشکل ہوگا۔ دوسری طرف یہ میرے دائیں طرف یہ میڈیا کا کنٹینر ہے، اور یہ بھی میڈیا کا کنٹینر جہاں پر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب یہاں پر جلسے ہوئے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے بہت سے جلسے ہوئے ہیں، میں نے تمام جلسے تقریباً کور کیے ہیں۔ 2011 کا 30 اکتوبر کا جلسہ بھی میں نے یہاں دیکھا تھا، اور اس میں میڈیا کے لیے کنٹینرز کی جو ہائٹ تھی وہ کافی زیادہ ہوتی تھی، تاکہ ان کو مرکزی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین بھی نظر آئیں اور ان کو یہاں پر عوام کا جو جوش و خروش ہے وہ بھی نظر آئے اور ہائٹ سے نظر آئے۔ تو یہ جو سٹیج بنایا گیا ہے میڈیا کے لیے یہ ناکافی ہے۔ یہ جو کرسیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں، اس طرف پی ٹی آئی کے جلسے میں یہاں پر کرسیاں نہیں ہوتی تھی، عوام یہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی تھی، عموماً یہاں پر خواتین کا یہ انکلوجر ہوا کرتا تھا، اور اس طرف جو پیچھے جگہ، ابھی آپ کیمرہ اس طرف جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سامنے کچھ آپ کو کرسیاں اور اس پر بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ ساری سائڈ جو ہے یہ اوپن ہوتی تھی اور یہاں پر لوگ آ جایا کرتے تھے، اور بلکہ حتیٰ کہ وہ سامنے مجھے ایک وہ درخت بھی نظر آ رہا ہے، کچھ دیر میں کیمرہ اس طرف ہم پین کریں گے تو آپ وہ درخت بھی دیکھیے گا کہ اس درخت کے اوپر بھی اکثر پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 30 اکتوبر سن 2011 کو جو پہلا جلسہ پی ٹی آئی کا ہوا تھا، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی سب سے بڑا جلسہ تھا، اس جلسے میں جو مینار پاکستان ہے نا، اس کا سائز اس سے بڑا ہوتا تھا۔ میں یہ بات آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مینار پاکستان کا سائز، اس کی ڈائمینشنز اس سے زیادہ تھیں، اس وقت زیادہ لوگوں کے لیے کیپیسٹی تھی، اب وہ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جہاں پر ابھی ڈی ایس این جی وینز بھی لگی ہوئی ہیں، یہ ہمارے رائٹ پہ یہ چینلز کی ڈی ایس این جی وینز ہیں، ان ڈی ایس این جی وینز کو بھی پی ٹی آئی کے جلسوں میں اس طرف رکھا جاتا تھا تاکہ اس جگہ پر زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھ سکیں، اور جگہ یہیں پر دینی پڑے گی تمام ڈی ایس این جی وینز کو اور میڈیا کے نمائندگان کو۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیمرہ مین صاحب ذرا آ جائیں، ساتھ ساتھ میری رفتار ذرا تیز ہو رہی ہے، آپ بھی تیز کر لیجئے۔ تو یہاں پر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جلسے کا انتظام ہو رہا ہے، انتظامات ہو رہے ہیں، لائٹیں لگائی گئی ہیں۔ بلال یاسین صاحب یہاں پر پی ایم ایل این سے موجود ہیں، یہ ان کا ہی حلقہ ہے جہاں پر یہ مینار پاکستان ہے، اور یہاں پر جو ابھی کچھ دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ جلسے سے پہلے ہی جلسے کا ماحول اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، ایسا مجھے یہاں پر ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ جی وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہوں اور بڑی گہما گہمی ہو۔ بس لوگ آ جا رہے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اس جلسے کے لیے جو ڈرونز کی فلائٹ ہے، جو میڈیا ڈرونز استعمال کرتا ہے، ان کو ایک تو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے منع کر دیا گیا ہے کہ جی آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ دوسرا ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ ڈرونز کے ذریعے سارا ایکسپوز ہو جاتا ہے، کھل کر آ جاتا ہے کہ جی کتنے لوگ ہیں اور کتنے نہیں ہیں، کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ نہیں آئے۔ تو یہاں پر میرا خیال میں جو میڈیا کی کوریج ہے اس کو بھی محدود کیا جائے گا۔ اور ابھی جب میں یہاں پر آیا تو لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جو پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، وہ ماشاءاللہ سے ابھی سے ہی آ کر ہمارے ایک نمائندے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ بتا دو کھانا کا ملے گا، تو کھانے میں بڑی دلچسپی ہے۔
لیکن آئی بلیو کہ اس جگہ کو بھرنا بڑا مشکل ہوگا پی ایم ایل این کے لیے. اور یہاں پر ایک اور فیکٹر میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی لائٹس ہیں یہ بہت زیادہ لائٹس لگائی ہوئی ہیں. چھوٹی چھوٹی لائٹس ہیں, زیادہ کوئی بڑی لائٹس نہیں ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد میں لگائی گئی ہیں. اچھا, اب اتنی بڑی تعداد میں جب لائٹس لگا دی جاتی ہیں کہیں پر کسی جلسہ گاہ میں, تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب کیمرہ زوم کرتا ہے یا کیمرہ جب گھومتا ہے میڈیا کا, تو وہ کیمرے کے لینز میں جب روشنی پڑے گی, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیے کتنی لائٹس ہیں اور کتنے کتنے ڈسٹنس پہ یہ پولز لگے ہوئے ہیں. مطلب ہارڈلی یہ آپس میں کوئی 10 سے 15 فٹ کا فاصلہ ہوگا تمام پولز میں. اتنے زیادہ یہ لائٹس یہاں پر لگائی گئی ہیں جو کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی. اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جب رات کی تاریکی میں یہاں پر جلسہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت اس جلسہ گاہ میں کتنی اصل تعداد ہے اس کو گیج کرنا لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوگا. دوسرا یہ کہ یہ ڈیپتھ ہے اس طرف مینار پاکستان کی, اور وہ سامنے برج ہے. اس برج پہ بھی جب اس سے پہلے یہاں پر جلسے ہوتے رہے ہیں, خاص طور پہ جیسا کہ پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے رہے ہیں, تو اس برج کے اوپر بھی ہم دیکھتے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے, اور نیچے بھی یہ ساری جو جلسہ گاہ ہے یہ کھچا کھچ بھری ہوتی تھی. سو ان مائی اوپینین, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, کیونکہ میں نے یہاں پر بہت سے جلسے دیکھے ہیں, کور کیے ہیں, میں نے یہاں پر کیا انتظامات رہے ہیں ماضی میں نے وہ سب بھی دیکھے ہیں, اسٹیج کے انتظامات بھی دیکھے ہیں, فرنٹ پہ بھی دیکھا ہے کہ عوام کا کیا سلسلہ رہا ہے. تو میری نظر میں اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں کہ کہاں وہ جلسے تھے اور کہاں یہ تھے, تو میری نظر میں یہاں پر اس کو بھرنا پی ایم ایل این کے لیے, ایون دو کہ پورے ملک سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے, گاڑیوں میں گاڑیاں کرا کے ٹرانسپورٹ بھی ارینج کر کے دی جا رہی ہے. ایسے نہیں کہ لوگ خود آ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. نواز شریف صاحب ویسے 4 سال کے بعد آ رہے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ خود آئیں, تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کیا گیا. لیکن اس کے باوجود آئی بلیو کہ یہاں پر اس کو بھرنا بڑا مشکل ہوگا. جی, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے موجود ہوں گے رانا احسان افضل صاحب, اور ماہر قانون اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید آج کے پروگرام میں. جیسا کہ میں نے آپ کو وقفے سے پہلے بتایا کہ یہاں پر ہم مینار پاکستان پہ موجود ہیں. یہ وہی تاریخی مقام ہے کہ جہاں پر کئی جلسے پہلے بھی ہو چکے ہیں. اس جگہ کی ایک اپنی تاریخ ہے, اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز اوور دا ایئرز یہاں پر جلسے کرتے رہے ہیں. اور اس جگہ کو ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جس نے مینار پاکستان پہ جلسہ کر لیا جس پولیٹیکل پارٹی نے, تو سمجھیں کہ اگر اس نے کامیاب جلسہ کر لیا تو وہ کامیاب پولیٹیکل پارٹی ہے, یا اس کا ایک مومنٹم ہے, یا عوام میں مقبولیت ہے. اس مقام پر جو گزشتہ اگر آپ 2011 سے لے کے اب تک کے اگر آپ یہ اندازہ لگائیں 12 سال جو ہیں, تو یہاں پر سب سے زیادہ جو جلسے ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک پی ڈی ایم کا جلسہ بھی یہاں پر ہوا. اور اب دوبارہ سے وقفے سے پہلے آپ نے پورا احوال اس جگہ کا سن ہی لیا کہ کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اب 21 تاریخ کی تیاریاں ہیں. لیکن 21 تاریخ کی تیاریوں سے پہلے جو آج کا فیصلہ, جو آج کی ڈیولپمنٹ تھی, سب سے پہلے احتساب عدالت سے, پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب. رانا صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے. اظہر صدیق صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ. سب سے پہلے چونکہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے, تو اظہر صدیق صاحب سے پہلے رائے لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد رانا صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ پھر اس پر اپنا کاؤنٹر جواب دیجیے گا. اظہر صدیق صاحب, آج کا فیصلہ جو ہوا وہ فیصلہ سنانے والے کوئی اور نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے. اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں علی, فیصلہ کیا کہیں اس کو, یہ تو دنیا عدالت میں ایک نئی روایت ڈال دی ہے کہ آپ قانون کے ساتھ کھلواڑ کریں اور اس کے بعد جب آپ کا دل چاہے, جب آپ کی مرضی ہو, اس کے مطابق نظام کو اپنی مرضی کے مطابق لے چلیں. اس وقت یاد رکھیے گا نواز شریف کو سزا سنا دی گئی ہوئی ہے اور وہ سزا بھگت رہے تھے. ایون فیلڈ میں 10 سال, العزیزیہ میں 7 سال, اور وہ قیدی ہیں. ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے ایون فیلڈ میں سزا سسپینڈ ہو گئی تھی, العزیزیہ میں 8 ہفتے کے لیے بیماری کی بنیاد پر سسپینڈ ہوئی تھی, اور 4 ہفتے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے ملک سے باہر جانے کا کہا تھا.
پھر آپ کو پتہ ہے بلایا گیا اپیلوں میں، بار بار نہیں آئے اور اشتہاری قرار دے دیے گئے. یہ بھی میں ڈھونڈ رہا تھا. اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں آپ کو، یہ کنفیوژن رہی کہ جناب شرجیلا میمن اپنا اورنگزیب عالمگیر تو پتہ نہیں ہاں، کن اس کا کا حوالہ بھی دیا گیا عالمگیر تھا. کا جی. ہاں، یعنی کہ جناب وہ ان کو حفاظتی ضمانت ملی ہے. ذرا زمین آسمان کا فرق یہ واضح طور پر ہے کہ ایک ملزم ہو ابھی اس کو سزا نہیں ملی، تو اب مثال ٹرائل شروع ہو گیا ہے. جیسے اسحاق ڈار تھے تو جب وہ ملک میں آنا تھا اشتہاری تھے تو عدالت نے کہا جائے جا کر پروسیڈنگ جوائن کریں. اب نواز شریف نے کون سی پروسیڈنگ جوائن کرنی ہے؟ نواز شریف کو تو سزا ہو چکی ہوئی ہے. اور نیب کون ہوتا ہے کہ جناب ان کو ملک میں آنے دیں، ملک میں نہ آنے دیں؟ بھئی آپ کا تو کام ختم ہو گیا، اب تو کام تھا سرکار کا. سرکار کے قیدی ہیں. اور انڈیا میں دوست ہیں میرے، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا فیصلہ اور جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہمیں لکھ کر دیں. ہم اس پہ یا مکالمے لکھیں گے یا پوری دنیا کے اندر اس پہ بحث کروائیں گے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف جو 139ویں نمبر پہ ہے اس کو آخری نمبر پہ کیوں نہ لے کے جایا جائے. میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ عدالتوں کو اس سے ان چیزوں کی طرف لے کے جایا جائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور بحیثیت وکیل یا وکلا ہم میں سے اکثریت جو ہے، ماں سوائے جن کا پاکستان مسلم نون کے سے تعلق ہوگا، وہ شرم سے سر جھک گئے ہیں کہ ایک طاقتور کے لیے نظام انصاف، یعنی میرے پاس تو کئی کیسز موجود ہیں کہ جس میں سزائیں نہیں ہوئی تھی، ان کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں ملی. لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس انوار الحق کا فیصلے موجود ہیں جس میں باقاعدہ روکا گیا تھا. تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، اللہ کرے آپ کو یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا 109 میں عدالتی قتل ہوا تھا اور اس کو نظیر کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، تو یہ تاریخی طور پر بھی یہ لکھا ہوگا، ابھی فیصلہ نہیں آیا، اس میں لکھا ہوگا کہ اس کو پریزیڈنٹ کے طور پر استعمال نہیں کرنا، نظیر کے طور پر استعمال نہیں کرنا. یہ عدالتی صفحات کالے کر دی ہیں اس نے آنے والے دور میں. لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے علیحدہ نظام ہے. اور اس کو دیکھیں بڑی مزیدار بات بتاؤں، اس سے ختم لگا ہوں کہ اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے. عمران خان کو ایک بھی کیس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دکھا دے. عمران خان تو جیل میں پڑا ہوا ہے. جیل میں کس میں پڑا ہوا؟ بڑی مزیدار بات بتاؤں، وہ ضمانت ہو چکی ہے سائفر میں. وہ تو اپنا خانہ میں سائفر میں تو باقاعدہ گرفتار کر کے لے کے گئے، پھر گرفتاری ڈالی. اس کے علاوہ وہ تو کوشش کرتے رہے کہ جناب جتنے مقدمے اور 200 مقدمے سارے کے سارے اگر دیکھا جائے آئین اور قانون سے ہٹ گئے ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تاریخی مثال ہے. اب اللہ ہی حافظ ہے اس عدالتی نظام. پوائنٹ ہے کہ حضرت صدیق صاحب، میں رانا احسان افضل صاحب کی طرف جاؤں گا. رانا صاحب، آپ نے حضرت صدیق صاحب کی رائے سن لی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور باقیوں کے لیے کچھ اور ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے یا فیئرنیس کی بات ہوتی ہے، قانون کی بات ہوتی ہے، تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تفریق ایک واضح نظر آ رہی ہے کہ جب وہاں پر کہا جاتا ہے سائفر کے کیس میں کہ جی عدالت میں لایا جائے تو اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ سیکورٹی کنسرنز کی وجہ سے نہیں لایا جا سکتا. تو رانا صاحب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر سب ہو جاتا ہے. تو ابھی جو اظہر صاحب نے کہا اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے پھر پوائنٹ ریز کیا، اس کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. عدالت کے سامنے تو میاں صاحب سرنڈر ہونے جا رہے ہیں. اور جب ایک اگر آپ کانوکٹ کہنا چاہتے ہیں، بوگس کیسز تو سب جانتے ہیں کتنے بوگس کیسز بنائے گئے. اور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار پی ٹی آئی کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے، انہوں نے ہی سزائیں سنائی، انہوں نے ہی جو ہے وہ منور کیا. اس وقت جو ہے سب کچھ کیا گیا. لیکن ایک جب آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، مجھے گرفتار نہ کیا جائے، تو میرے خیال سے اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ 3 دن کا ان کو ٹائم دے دیا گیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو خود سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی کوئی انہونی چیز نہیں ہے جو پہلے نہ ہو. جب آپ عدالت کو خود آپ ایک گارنٹی دینے جا رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو خود آپ کے سامنے قانون کے سامنے پیش کرتا ہوں اور مجھے وقت دے دیا جائے، مجھے ہتھ کڑی نہ لگائی جائے، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کوئی بڑا کوئی تبدیلی ہوگی. ہاں یہ ضرور ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ نیا آئین جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. جس طرح 63A کی تشریح کی پرانے جو چیف جسٹس تھے بندیال صاحب، وہ ان کے لیے بہت اچھا تھا. تب یہ تعریفیں کرتے تھے کہ بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. لیکن جب آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں
تو یہ جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے. تو آج اگر بوگس کیسز کے اوپر اگر ان کو بیل ملی ہے تو تکلیف میں ہے. ظاہر سی بات ہے ان کی تکلیف ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کتنی تکلیف ان کو ہو رہی ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بوگس کیسز بھی ختم ہوں گے اور جلد ختم ہوں گے. جہاں تک بندیال صاحب بیٹھے تھے تو وہ ان کو گاڑیاں بھی دیتے تھے کہ شاہی مہمان بھی بناتے تھے, ان کی چیزوں کے اوپر اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتے تھے. لیکن اب جو ہے ایک ایسا الحمدللہ سپریم کورٹ اس وقت موجود ہے جو اپنی خود طاقت جو ہے وہ گیو اوے کر رہا ہے کہ فرد واحد سے بڑھ کے ٹرانسپیرنٹ ہو معاملے. ایک آئینی سپریم کورٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن رانا احسان افضل صاحب یہ جو پریسیڈنٹ کی ابھی بات ہو رہی تھی, اظہر صدیق صاحب نے جو پریسیڈنٹ کی بات کی ہے, ول یو گو ود دس پریسیڈنٹ کہ آپ کی پارٹی کے قائد پاکستان میں نہیں ہیں, ابھی فضائی حدود میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں پاکستان کے, اور ان کو اس طریقے سے ریلیف مل گیا ہے. سو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ لینڈ کرتے اسلام آباد لینڈ کرنے کے بعد ان کو اگر حفاظتی ضمانت, تو پھر بھی ایک لاجک سمجھ آتی ہے دیٹ ہی از فزیکلی لینڈڈ اینڈ ہی از دیئر آن گراؤنڈ ان دا سیم سٹی جہاں پر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن بھی ہے. دیکھیں کوئی ایسا ریلیف نہیں ملا کہ ان کی جو سزا ہے وہ ختم کر دی گئی ہے یا ان کو جو ہے وہ بالکل کلیئر چٹ مل گئی ہے. ان کو 3 دن کا ٹائم ملا ہے کہ ان کو ہتھکڑی نہیں لگے گی. وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے خود پیش کرنے جا رہے ہیں, عدالت کے سامنے خود پیش ہونے جا رہے ہیں. تو اس بیسس پہ, اس گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ ان کو یہ جو ہے جو بیل 3 دن کی پروٹیکٹیو بیل ملی ہے, تو کوئی سسٹم نہیں بن گیا کہ یہاں جو ہے وہ ان کی سزا معاف ہو گئی ہے ان کے بغیر آئے ہوئے. صرف ہتھکڑی نہیں لگائی جا رہی 3 دنوں کے لیے. جی ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں ہم رانا احسان افضل صاحب یہاں پر اس موقع پر, اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو اب دونوں مہمانوں سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم موجود ہیں یہاں مینار پاکستان پہ. یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر پرسوں یعنی کہ 21 تاریخ کو پاکستان مسلمین نواز کا جلسہ ہونا ہے, اور 4 سال کے بعد پاکستان مسلمین نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. حفاظتی ضمانت انہیں مل چکی ہے 24 تاریخ تک کے لیے, اور یہاں پر انتظامات بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بتایا. مزید بات ہوگی مہمانوں سے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم مینار پاکستان میں موجود ہیں جہاں پر پرسوں 21 تاریخ کو مسلم نواز کا جلسہ ہونا ہے. آپ نے جلسہ گاہ کے جو انتظامات ہیں ان کی تفصیل آپ نے سن لی. یہاں پر پی ایم ایل این سے بلال یاسین صاحب بھی موجود ہیں, کچھ ورکرز بھی یہاں پر پی ایم ایل این کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, اور انتظامات کا یہاں پر جائزہ لیا جا رہا ہے. بلال یاسین صاحب کا حلقہ بھی ہے سامنے, یہ علاقہ بلکہ پورا وہی ہے کہ جہاں سے کنٹیسٹ کرتے ہیں بلال یاسین صاحب. وقفے سے پہلے جو رانا احسان افضل صاحب آپ بات کر رہے تھے اس پر اب اظہر صدیق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو ریلیف ملی ہے یہ صرف حفاظتی ضمانت کی حد تک ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان سزاؤں کو معطل کر دیا گیا ہے, اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور اس کے بعد وہ پھر عدالت میں پیش ہوں گے اور جو بھی معاملہ عدالت میں چلے گا قانون کے مطابق اس کو فیس کریں گے. اچھا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا, جو کہ وکالت آتی نہیں ہے نا, اور قانون اور آئین جب نہ پتہ ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے. موصوف سے یہ کہا کہ جناب نہیں, لیکن اظہر صدیق صاحب جنہوں نے آج, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آج فیصلہ دیا پہلے نیب میں پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیا ان کو بھی قانون کی سمجھ نہیں ہے؟ میں یہی تو بتانے لگا ہوں, آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں میں بات کرا. دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے کہ 123 دن سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا. آج بھی چیلنج کرتا ہوں ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے. یہ جو بوگس کیس جن کا کہہ رہے ہیں نا, یہ پاکستانی نظام انصاف اور احتساب کے نظام پہ میں زیادہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا. اس کے بعد 60 دن کی جی آئی ٹی بنی, تب بھی کچھ نہیں تھا. پھر جب اچھا 6 دن کے لیے 7 دن کے لیے سپریم کورٹ بیٹھی 6 دن کے لیے, تو وہاں قطری خط آ گیا. آپ کو سب کو یاد ہونا چاہیے. کھچروں گھوڑوں پہ یہ آپ کو پتا ہے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ یا ملیں سعودی عرب چل کر چلی گئی تھی. پھر نیب میں انکوائری ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, اور یہ نظام ایسا نظام ہے کہ, اور بقول خواجہ آصف کی, میں اور تو بات نہیں کر رہا, کہ عمران خان کی گورنمنٹ اگست 2018 میں آئی اور اپریل 2019 سے ان سے رابطہ ہو گیا, اور ہم نے پھر یہی دیکھا کہ سزا یافتہ جس کو باقاعدہ ایویڈنس کے طور کے اوپر سزا سنائی گئی, اور وہ اس نظام کو پہلی دفعہ یعنی آج تک کبھی مجرم بھی اس طرح کی ضمانتیں نہیں ملی ہیں اور ریلیف نہیں ملے آپ کو کہ آپ چاہے علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. اب جب واپس آنا تھا
تو اگر واقعی پاکستانی آئین اور قانون کو تابع سمجھتے ہیں تو آپ خود کہہ رہے ہیں سرنڈر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو سرنڈر کا مطلب یعنی سرنڈر کیا کرنا؟ میں حیران ہو رہا ہوں اس بات پہ. تو بھائی وہاں ٹرائل کوئی نہیں چل رہا. میں پھر بتاتا چلوں, کوئی ٹرائل نہیں چل رہا اس وقت. کس نے کہا ٹرائل چل رہا ہے؟ سزائیں ہو چکی ہیں, جیل میں جانا ہے. اور اپیل سسپینشن, ابھی اپیل جو ہے نا ان کی, وہ تو اندر پیر بھی خارج ہوئی ہوئی ہیں. وہ جب یہ جیل جائیں گے تو جیل جانے کے بعد اپیلیں جو ہے نا وہ سماعت کے لیے رکھنی تھی, ان میں دیکھتے ان میں اپیلوں تو پہ آپ کی کیا نظر میں فیصلہ حضرت صدیق ہوتا. صاحب آگے کیا ہو 24 تاریخ سے آنورڈز پھر کیا ہوگا؟ اور حفاظتی ضمانت 24 تاریخ تک ہے, تو کیا 24 کو پھر گرفتار کر لیا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے میں ایک اور بات بتا دوں, یہ غلط فہمی ہے اور غلط بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ان کیسوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. نہ وہ پاناما کے کیس میں کوئی جج کی حیثیت کے طور پر تھے, اور نہ لارجر بینچ میں, نہ فل بینچ میں. وہ تو تعلق ہی کوئی نہیں ان کا اس حوالے سے. یعنی حقائق نہ پتہ ہو, علیحدہ بات ہے. آرٹیکل 63 جو ہے وہ 5 ممبر بینچ نے سنایا, وہ چیف جسٹس عمر تاب اندیال صاحب کی نہیں. اور آرٹیکل 63 ہے کیا؟ تشریح کی ہے نا. یہاں کون سی تشریح کی ہے؟ یہاں تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بارے میں ہمارے بڑے واضح طور پر یعنی کیا تھے, یعنی یہ فیصلہ محفوظ کرتے ہیں کون سا کہ جب اپنا اگر اڈیالہ جیل سے اٹک جیل تک آنا ہے, اٹک جیل سے اڈیالہ جلانا ہے, فیصلہ محفوظ. اگر جیل میں سہولیت دینی ہے, فیصلہ محفوظ. یہ تو دنیا کی تاریخ کا تیز ترین انصاف ہو گیا کہ 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے. میں تو وہ بات کروں گا جو آئین اور قانون. آگے کیا ہونا ہے؟ اب آگے بڑی سمپل سی بات ہے. موصول تشریف لائے, اچھی بات ہے, اپنی اپیلیں آئین اور قانون کے مطابق. پھر ایک اور کام حال کیا ہے, وہ توشہ خانہ جس میں عمران خان صاحب کو سزا سنا دی گئی تھی, وہ گھڑی تھی چھوٹی سی, جہاں گاڑیاں لے لی گئیں, وہ گاڑیاں ریکارڈ میں وہ ریفرنس چل رہے تھے, اس میں اشتہاری تھے, اس میں موصوف اشتہاری تھے, اس میں پیش نہیں ہوئے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان جج صاحب نے جن کی بیگم صاحبہ سوری ان کی بہن جو ہیں وہ فوت ہو گئی تھی 1 دن پہلے, خود موصوف 4 دن سے بیمار پڑے ہوئے تھے, اور تاریخی طور پر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے کیسوں میں ججز کا چھٹی میں چلا جانا, کال کینسل ہونا, یہ ہم نارمل دیکھتے آئے ہیں. تو یہ نظام جو ہے نا, ایسا نظام ہم نے پاکستانی تاریخ میں, عدلیہ کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. کہ جو ہائبرڈ رجیم اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا اس ملک کے نام مارشل ہے, لیکن جو پچھلے 1.5 سالوں کے اندر اس ملک کے اندر کھلواڑ کھیلا گیا ہے وہ سب تاریخ کا حصہ ہے. اور اب آگے چلتے ہیں نا, وہ آئیں جا کر اپنی اپیلیں پیش کریں, ایک اور کام کریں نا سارے اکٹھے ہو کے. میں ایک آفر دے رہا ہوں, آئیں الیکشن کا اعلان کروائیں. پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف, عمران خان, سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. میدان میں مقابلہ ہو, کیا بات ہے. پہاڑ جہازوں پہ بیٹھ کر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر لینا, یا بیٹھ کے کروڑوں روپیہ صرف استقبال. تو صدیق صاحب جو آپ نے کہا اس پر رانا صاحب کی رائے لینے سے پہلے میں یہاں پر ابھی جب آپ کی بات سن رہا تھا نا, تو آپ پی ایم ایل این کے ورکر ہیں بھائی جان؟ جی الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد رزاق سلیری. محمد رزاق سلیری صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ لاہور ہی رہتے ہیں؟ جی میں سیالکوٹ سے تشریف لایا ہوں. وہ سیالکوٹ سے آپ آئے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب لے کر آئے ہیں؟ نہیں سر, ہم خود آئے ہیں. خود آئے ہیں, کیا بات ہے. آئے ہیں کبھی میرے نا یہاں سے گزر رہے تھے تو ماشاءاللہ بڑی پیاری, انہوں نے بہت پیارے لگ رہے ہیں. یہ اپنی ویس کو ٹھیک کرتے ہوئے گزر رہے تھے. میں کہ گزر رہے ہیں تو پھر اب اتنی تیاری سے میرے بھائی آئے ہیں اور سیالکوٹ سے آئے ہیں. پرسوں تک ادھر ہی آپ؟ ہم ادھر ہی, ہم دن رات آج تو نہیں آئے, ہم روزانہ آتے ہیں بھائی جان. تو سونے کا کہاں انتظام ہے, کہاں رہ رہے ہیں, کھانا پینا؟ بس اللہ دیتے ہیں. اب تو میں ایک ریلیٹیو کے پاس ادھر سے آ رہا ہوں عزیزوں کی طرف, ان کو بھی لے کر آئیں گے آپ؟ آئے ہوئے ہیں, وہ بھی میرے سے پہلے میرے. اچھا, رانا احسان افضل صاحب جو ہیں فیصلہ آباد میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ پرسوں آئیں گے, یہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ انہیں تو بتا دیں. جو الحمدللہ جو ہمارے لوگ آ رہے ہیں نا, وہ اتنا بڑا قافلہ خواجہ آصف صاحب کے ہمراہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی دنیا آ رہی ہے. لوگ بے چین ہیں اپنے کاج کو دیکھنے کے لیے. کتنا بندہ آ رہا ہوگا؟ کم از کم میرے بندے کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بندے آ رہے ہیں نا. موٹر وے رنگ روڈ بند ہوگا سارا. کتنے ہوں گے تعداد انداز؟ ہزاروں کی تعداد ہوگی. ہزاروں کی تعداد ہوگی. ٹھیک ہے الحمدللہ. شہر اپنا علامہ اقبال کے شہر سے قائد اعظم کا جو فرزند ہے وہ سیالکوٹ کے فرزندہ خاص ہے, اس کی قیادت میں ہزاروں کی تعداد میں قافلہ آئے گا. بڑی مہربانی سلیری صاحب, بہت بہت شکریہ. اسی طرح چمکتے رہیں. آمین. اور آپ نے ماشاءاللہ سرما بھی اچھا لگایا. بڑی مہربانی. جی رحان صاحب, آپ نے سن لیا ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ یہ حضرت صدیق صاحب کی بھی جو کہیں بھی بات ہے اس کا جواب دے دیجیے گا. دیکھیں اب پی ٹی آئی کی کئی ہوئی کن باتوں کا ہم جواب دیں. یہ تو لاڈلے بنے رہے, عدالتوں کے جو ہے ان کے مطابق بینچ بنائے گئے, ان کے ثاقب نثار جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے ٹکٹ بانٹتے رہے, پتہ نہیں کس چیز کے عوض بانٹتے رہے.
تو یہاں کون سی چیز ہمیں ثابت کرنی ہے؟ تو بچے کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی نیپیاں چینج ہوتی رہیں، کس طریقے سے یہ بل پاس کراتے تھے، کس طریقے سے ان کو نافذ کیا گیا پاکستان کے اوپر. انہوں نے بوگس نیب کی بات کرتے ہیں، اسی نیب چیئرمین کو بلیک میل کر کے فیصلے کراتے رہے. تو ان کی حقیقت پھر جھوٹے پروپیگنڈا کرتے رہے، نفرت کے بیج بوئے کہ امریکن سازش، امریکن انویسٹمنٹ، وہ جھوٹ بے نقاب ہو گیا. یعنی کہ ہر لحاظ سے نفرت، جھوٹ کی سیاست یہ پھیلاتے رہے. اور اب یہ جو ہے یہ باتیں ہمارے پہ کر رہے ہیں، یہ بوگس کیس جو میاں نواز شریف پہ یہ ختم ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم پر امید ہیں وہ جو ان کے ہم خیال اور جو ہم پیالے جو ان کے جو بینچ تھے یا جو چیف جسٹس تھا وہ جا چکا ہے، اور وہ کالا دھبا ہے پاکستان کی تاریخ کے اوپر، اس کی جتنی جو ہے وہ رہی، اور اس سے پہلے بھی جو ثاقب نثار کے کوٹ رہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تو صرف انصاف چاہیے، اور جب انصاف ہوگا تو انشاءاللہ میاں نواز شریف کی بریت ہوگی ہر معاملے سے. اور ہم آپ نے جوش و خروش دیکھ لیا ہے، یہ ایک ریکارڈ جلسہ ہوگا، پاکستان کی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. میاں نواز شریف ایک امید کی کرن بن کے ملک واپس آ رہے ہیں، ترقی کا سمبل بن کے واپس آ رہے ہیں. اور جو نفرت کی سیاست اس ملک میں کرائی عمران خان نے، اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. یہاں کنسنسس بیسڈ سیاست ہونی چاہیے، حکومت اپوزیشن کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. تو جو کالا دور تھا انشاءاللہ وہ ختم ہو گیا، اور ملک کو ہم دوبارہ ایک ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے. جی افضل صدیق صاحب، بیک ٹو یو سر. اچھا نہیں وہ میں سمجھ رہا تھا شاید اچھا انہوں نے کئی چیزیں تو مان لی کہ کالا دور، آپ کو پتا 17 مہینے میں شاہ ترین دور تو آپ سب لوگوں نے وہ دیکھ لیا ہے. اور ویسے کبھی کبھی حیران ہم ہوتے ہیں اس بات پہ کہ 40 سالہ سیاست کے اندر یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہے یہ ملک کا کچھ کر نہیں سکے، یہ ملک کی سمت کا تعین نہیں کر سکے. آج ذرا سوچ کے دیکھیے گا کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے اس وقت 380 روپے پہ ہے، جبکہ اگر انڈیا کا روپیہ دیکھیں تو وہ 83 یا 84 روپے پہ ہے. 280 بھائی 280 اور انڈیا کا روپیہ دیکھ لیں وہ 83-84 پہ ہے. افغانستان جو آپ کے ساتھ ہے 113 پہ ہے. بنگلہ دیش آ جائیں 136 پہ ہے. اور مجھے یاد ہے 86 کے اندر ہمارا روپیہ 1 روپیہ تھا اور بھارت 1 روپے 12 پیسے پہ تھا. تو یہ تو سارا عمران تھا تو 2.5-3 سال کا جو عرصہ ہے ان کا. لیکن پوری اگر آپ بیٹھ کر معیشت یا ترقی کو دیکھنا چاہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائیکلوں پہ سیاست کرنے والے جہازوں کے مالک ہیں، اور اپنا گلی محلوں میں رہنے والے آج انگلینڈ میں پوری دنیا کے اندر ایون فیلڈ یا بڑے بڑے اپارٹمنٹوں کے مالک ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی جو یہ حالت اس وقت کر دی ہے نا ان لوگوں نے، اور یہ بھی تاریخی طور پر آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمیں کہ پاکستانی معیشت یعنی ان کے پاس کوئی ایجنڈا اگر ہوتا تو 17 مہینے میں اچھا اس پر ذرا اظہر صدیق صاحب ایجنڈے کی طرف آنے سے پہلے صرف یہ بتائیں کہ جب 24 تاریخ کو جائیں گے عدالت اور سرنڈر کریں گے ان فرنٹ آف دی کورٹ، اور آپ نے کہا سرنڈر والی اس میں کیا بات ہے بیکاز از آلریڈی کنوکٹڈ، لیکن جب عدالت جائیں گے 24 تاریخ کو تو پھر وہاں سے وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا حفاظتی ضمانت میں توسیع ہوگی یا کیا ہوگا؟ اچھا حفاظتی ضمانت تو چلے تاریخی طور پر دنیا تاریخ میں یہ لکھی گئی ہے. وہ جیل جائیں گے 24 تاریخ کو بھی وہ جیل جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ اشتہاری ہیں، پہلے جائیں گے درخواست دیں گے کہ جناب ہمارا اشتہاری جو ہے وہ ختم ہو. چلے اشتہاری ہونا تو ختم ہو جائے گا، لیکن ضمانت تو بھی ہونی ہے نا جی. اور ضمانت ہونے کے لیے پہلے جیل جانا پڑے گا انہیں. میں اگلی بات بتا دوں آپ کو، اس میں بھی اگر آپ عدالتیں نیا قانون لکھ رہی ہیں یا نئی چیز لکھنا چاہ رہی ہیں اور تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے تو آئین اور میں نہیں یہ بات کہہ رہا، اس ملک کے بڑے بڑے وکلا، چاہے وہ انور منصور لے لیں، چاہے وہ اعتزاز احسن لے لیں، چاہے وہ حامد خان لے لیں، چاہے وہ لطیف کھوسا لے لیں، میں منیر ملک لے لیں، بڑے بڑے وکلا جتنے بھی ہیں اس ملک کے، عابد زبیری لے لیں جو صدر ہے سپریم کورٹ بار کے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. سب کا نقطہ نظر لے لیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا انڈیا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، امریکہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، چلیں یوں میں چیلنج کر دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک وکیل ایسا بتا دے کہ جو یہ بتائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. امید میں کرتا ہوں. چلے میں ایک اور ویسے میں عذرائے مذاق جب میں کہہ دوں، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف نے پاکستان آنا نہیں ہے، اور آنے کی گارنٹی جو ہے سعودیہ سے
ہاں میں اگلی بات سن لیں میری. انہوں نے سعودیہ سے گارنٹیاں لے لی ہوئی ہیں, ابھی وہ قطر سے اور دبئی میں جا کر وہ گارنٹیاں کا جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رکھتے ہیں. آپ اندازہ لگا لینا اس بات کو. اور اگلی بات دیکھ لیجئے گا, اگلی بات میرے ذہن میں رکھ لیجئے گا, اور ہو سکتا ہے یہ نہ کوئی ہاتھ ہو جائے ان کے ساتھ, یہ بیچارے آئیں اور جیل کے اندر قید رہ جائیں اور وہ اپیلیں نہ سنی جائیں. اور نہیں, لیکن اگر صدیق صاحب ادھر تو تیاریاں مکمل ہو چکی ہوئی ہیں. ادھر جہاں پر ابھی میں موجود ہوں مینار پاکستان, یہاں پر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. نہ جن لوگوں پہ سر پہ جا رہے ہیں ان کو چھوٹی بہو پسند ہے. وہ تو آپ کریں ووٹ کو عزت دو. جن کے لوگوں کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ پہ سر پہ آ رہے ہیں ان کو تو چھوٹی بہو پسند ہے. بڑی بہو اگر آ رہی ہے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو. اور اگر ہے بھی رانا احسان افضل صاحب, اب آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں گے نہیں, یہ جو بھی آخر میں حضرت صدیق صاحب نے کہا ہے, لیکن آپ تیار ہیں اور ذہن بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آن دا 24 جب جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگر کہا جائے گا کہ جی چونکہ آلریڈی سزا تو معطل نہیں ہوئی تو پھر جیل جانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ اچھا, دو چیزیں میں کلیریفائی کر دوں. میاں صاحب لندن کورٹ کی اجازت سے گئے اور کورٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن جا سکتے ہیں. اب اسی کورٹ کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کر, جی 4 ہفتے تھا, یہ جتنا بھی تھا اس کی وجوہات وہ اسی کورٹ میں بیان کریں گے. اس کی وجوہات وہ کورٹ میں ہی بیان کریں گے, کورٹ کو وہ وجہ دیں گے اور کورٹ پھر آگے فیصلہ کرے گا. اگر کورٹ نے کہا کہ ان کو جیل جانا ہے تو میاں نواز شریف کی یہ تربیت نہیں ہے کہ ان کا اریسٹ وارنٹ آئے تو وہ جس طرح پی ٹی آئی اپنی خواتین کو آگے کر دیتا تھا, جس طرح وہ پیٹرول بم مارنا شروع کرتے تھے. ضرورت ہی نہیں ہے رانا صاحب, بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر کورٹ ڈیسائیڈ, میں نے کب کہا کہ وہ کورٹ وارنٹ کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قانون کے آگے وہ گھٹنے ٹیکیں گے. یہ عمران کی طرح وہ خواتین کو آگے نہیں کریں گے, وہ پیٹرول بم نہیں ماریں گے, وہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائیں گے, کورٹ کے حکم کی دھجیاں نہیں اڑائیں گے. انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ ہوگا اس کو منو من اس کو تسلیم کریں گے. تو ایک تو جو ہے یہ اس چیز کے لیے وہ بے فکر رہیں. باقی دیکھیں یہاں آج جو سارا معاملہ آج یہ ہے, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سپورٹ کرے. ہم تو نہیں چاہتے کسی کی سپورٹ, ہم تو فری فیئر الیکشن چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم اپنے دم سے ووٹ لیں گے اور ایک میجورٹی کے ساتھ الیکشن لڑ کے آئیں گے. باقی یہ ہے کہ جو ان کی نفرت تھی, جو ان کی جو سیاست تھی, اور ران صاحب پروگرام ہمیں کلوز کرنا ہے, لیکن کرنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہاں جب آپ پرسوں آئیں گے مینار پاکستان تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ آ رہے ہیں فیصل آباد سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. میں اکیلا 1000 سے اوپر انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ میرے حلقے سے تو اور زیادہ لوگ ہوں گے, کیونکہ ایم پی ایز کے جو ہیں وہ بھی اپنا کام کریں گے. لیکن میں 1000 بندہ میرے ساتھ ہے. فیصل آباد میں تو ہزاروں ہوں گے انشاءاللہ. 40-50 ہزار بندہ فیصل آباد سے آ رہا ہے. زبردست. تو یہ بتائیں کہ ان کی مانیٹرنگ کیسے کریں گے, کوئی رستے میں اسکپ نہ ہو؟ وہ جو رانا صاحب نے بتایا تھا کہ ایک ایپ بھی انہوں نے بنائی ہے. بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. اب تو کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ اوور بک ہو چکی ہے. اب یہ ٹارگٹ تو بہت دیر پہلے بریک ہو چکے ہیں, تو یہ ٹارگٹ کی فکر نہیں ہمیں کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. اظہر صدیق صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ. جی اظہر صاحب. سر میں ایک بات کر دوں, خود ہی مان گئے ہیں ٹرانسپورٹ اوور ہوگی, پیسے بڑے لگا دیے انہوں نے وہ ایک ایپ بنائی تھی. وہ ایپ کا کہہ رہے تھے کہ جیو فینسنگ, آپ کو پتا ہے جیو فینسنگ کا نظام بھی کن کے پاس ہے؟ وہ بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز کے پاس اویلیبل ہے. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں. جی ہاں, چلیں. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب آپ کا. رانا احسان افضل صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو یہاں مینار پاکستان سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.